السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اب ہمارا اردو کا سفر اس کتاب میں مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری تعلیم الاسلام کی کتاب شروع ہو رہی ہے، جس میں آپ اردو اور دین کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو سبق نمبر شروع کرتے ہیں 19، بچا ہوا 19 کا سبق، کھانا پینا اور سونے کا بچا ہوا سبق نمبر 19 شروع کرتے ہیں۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ معدے میں پہنچ کر پکتی ہے، اس اس میں سے جو کارآمد حصہ ہے، جو کام میں آنے والا حصہ ہے، وہ خون بن کر بدن میں رہ جاتا ہے۔ باقی فضول حصے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی جسم سے نکل جاتے ہیں۔ مگر ایک بار جس قدر خون بنتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں، کیونکہ ہر وقت صرف ہوتا رہتا ہے، خرچ ہوتا رہتا ہے۔ صرف یعنی خرچ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ حصہ سانس اور پسینے کی راہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ آدمی کے بدن میں سے آدمی کے بدن میں سے کچھ نہ کچھ ہر وقت گھٹتا اور تحلیل ہوتا ہے، گھل جانا، تحلیل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو تازہ مدد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی خبر ہم کو بھوک دیتی ہے، گویا بھوک معدے کی آواز ہے کہ اب مجھ کو غذا پہنچاؤ۔ معدے کو بے اندازہ بھرنا نہ چاہیے، اس سے ہضم میں فطور بڑھتا ہے۔ خرابی، نقص، فطور مطلب خرابی یا نقص بڑھتا ہے۔ غذا معنی کھانا، غذا معدے کے اندر سڑ جاتی ہے، اس وقت آدمی سست اور بیمار ہو جاتا ہے۔ نہ کھاؤ اتنا زیادہ کہ ڈال دے بیمار، نہ اتنا کم ہو نہ طاقتی ہی ڈالے مار۔ نہ اتنا کم ہو کہ نہ طاقتی ہی ڈالے مار، طاقت ہی نہ بچے، اتنا کم نہیں کھائیں کہ طاقت ہی نہ بچے جس سے انسان مر جائے۔ پانی بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، بغیر اس کے غذا معدے میں گلتی اور گھلتی نہیں۔ جب معدہ اور بدن کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کو پیاس لگتی ہے۔ نہایت صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے۔ گندا اور ناصاف پانی آدمی کی صحت میں خلل ڈالتا ہے۔ چائے اور قہوے کا پینا بھی مفید ہے، مگر نشیلی چیزوں کا پینا نہایت مضر ہے، نقصان دینے والا، مضر ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز واجب ہے۔ بعض آدمیوں کو تمباکو پینے یا کھانے کی لت پڑ جاتی ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو دام اس میں خرچ ہوتے ہیں وہ محض بیکار جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بڑی مضرت یعنی نقصان دہ بڑی مضرت یہ ہے کہ وہ آدمی کے دماغ اور نگاہ کو خراب کرتا ہے۔ خاص کر بچوں کو نہایت احتیاط لازم ہے۔ کبھی بھول کر حقے کو منہ نہ لگائیں۔ آدمی کی زندگی کے لیے سونا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسے کہ کھانا اور پینا۔ سونے سے بدن راحت پاتا اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر راحت میسر نہ آئے تو آدمی مر جائے۔ جو ان کی بنسبت بچوں کو سونے کی زیادہ حاجت ہے، جوان کی بنسبت بچوں کو سونے کی زیادہ حاجت ہے۔ بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر زیادہ سوتا ہے۔ سوتے میں ہم اکثر خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا ہیں؟ وہ ہمارے ہی خیالات ہیں، ہماری سوچ ہے، وچار ہے، جو ہم دن بھر سوچتے ہیں، جو اس وقت ہمارے دماغ میں گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ اس سبق کو اچھے سے یاد کریے گا۔ السلام علیکم۔